کرتا چلوں کہ بہت سے امور پر قرآن کریم اور احادیث نبوی اور اناجیل اربعہ میں اتفاق، مثلا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر جن باپ کی ہوئی تھی، اور چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی سلسلہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ زمین پر نازل ہوا۔ ان امور پر قرآن و حدیث اور اناجیل اربعہ تو متفق ہے، لیکن سینٹ پال کی اختیار کی گئی ترمیمی آراء اور اقدامات کی بنا پر موجودہ عیسائیت کا موقف اور طرز عمل اس سے مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد ہے۔ مثلا اصل عیسائیت کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کی تجدید و توثیق اور بنی اسرائیل کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے مابعوث ہوئے تھے۔ گویا وہ کسی نئے دین اور مذہب یا ملت و امت کے بانی نہیں تھے۔ چنانچہ مشہور زمانہ تعلیف دی 100 کے مولف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود رہے، آپ اور آپ کے ساتھیوں کی حیثیت یہود ہی کے ایک فرقے سے زیادہ نہ تھی۔ چنانچہ موجودہ عیسائیت کے بانی حضرت مسیح علیہ السلام نہیں بلکہ سینٹ پال ہیں، جنہوں نے شریعت موسوی کو عیسائیوں کے لیے منسوخ کیا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت چونکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تلاش کر آیا ہوں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا کہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ کو بنی اسرائیل کے باہر وسعت نہ دیں۔ چنانچہ اس کی نفی بھی سینٹ پال ہی نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی کی 40 کی دہائی کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے محدود حلقے میں شدید بحث ہوئی، لیکن فتح سینٹ پال اور ان کے حامیوں ہی کو ہوئی۔ چنانچہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور توریت اور عہدنامہ قدیم کی دیگر کتابوں کی بائبل میں شمولیت کی بنا پر عیسائیت ابتدا میں یقیناً ابراہیمی مذاہب ہی کی ایک کڑی تھی، لیکن 300 سال بعد یہ مذہب تثلیث، صلیب اور کفارے کے حوالے سے علیحدہ مذہب اختیار کر چکا ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے تعلقات کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ جو کہ 3 صدیوں پر محیط تھا، اس دوران ان کی قلیل تعداد پر یہودیوں اور بت پرست رومیوں